کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق رکوع نمبر 6 اور آیت نمبر 45 سے شروع ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَضْرِبْ اور آپ بیان کریں، لہم ان کے لیے، مثلا مثال، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی، اور آپ بیان کریں ان کے لیے مثال دنیا کی زندگی کی، کماء جیسا کہ پانی ہے، انزلناہ اتارا ہم نے اس کو، من السماء آسمان سے، فاختلط پھر مل جل گیا، بہی اس کے ساتھ، نبات الارض نباتات زمین کا، اختلاط، فاختلط، اختلاط لفظ یہ مستعمل ہے اردو میں بھی، مخلوط محفلیں، مخلوط محفلیں اردو میں کس کو کہتے ہیں؟ جس میں مرد اور عورت ایک جگہ ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں مخلوط محفلیں۔ فاختلط ملنا، پھر مل جل گیا، بھی اس کے ساتھ، نبات الارض نباتات زمین کا، فاصبح پھر وہ ہو گیا، حشیمن ریزہ ریزہ، حشیمن اس چیز کو کہتے ہیں جو خشک ہو کر چورا چورا ہو جائے، حشیمن چورا چورا یا ریزہ ریزہ، تذروہ اڑاتی ہے اس کو، ریاح ہوائیں، ریح ہوا، ریاح اس کی جمع ہے، اڑاتی ہیں اس کو ہوائیں، اڑاتی ہیں اس کو ہوائیں، وَكَانَ اللَّهُ اور ہیں اللہ تعالیٰ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا ہر چیز پر، مقتدرہ قدرت رکھنے والے، یہ بھی مقتدرہ یہ لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا اقتدار، اقتدار ملنا، حکومت ملنا، سلطنت ملنا، قدرت ملنا، تو یہ مقتدرہ لفظ اردو میں بھی مستعمل ہے، اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ آپ بیان کریں ان کے لیے مثال دنیا کی زندگی کی، جیسا کہ پانی، اتارا ہم نے اس کو آسمان سے، پھر مل جل گیا اس کے ساتھ زمین کا، نباتات، نباتات سبزے کو کہتے ہیں، فاصبح حشیمن پھر ہو گیا وہ چورا چورا، اڑاتی ہیں اس کو ہوائیں، اور ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ پچھلے رکوع میں آپ نے کیا پڑھا تھا؟ باغ کی مثال اللہ نے ہمارے سامنے رکھی تھی، ایک غریب آدمی تھا اور ایک دولت مند آدمی تھا، دولت مند آدمی شیخیاں بھگارتا تھا، غریب آدمی کو نیچا دکھاتا تھا، تکبر کا اظہار کرتا تھا، اس کا نفس اس کو خوش کر رہا تھا کہ یہ اس کو کبھی زوال نہیں آئے گا، لیکن تکبر کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کا باغ تباہ ہو گیا، اللہ نے وہ مال اور اسباب جو اللہ نے اس کو دیا تھا اس سے چھین لیا اللہ نے۔ اچھا، باغ کی مثال وہ تو ہم نے نہیں دیکھی، یہاں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے جو ایک مثال رکھ رہے ہیں وہ ہم سب دیکھتے ہیں۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کھیتی کو زوال ہے، ہر کھیتی جسے اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک دن خشک ہو جاتی ہے نا۔ تو اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہے ہیں کہ یہ دنیا دار فانی ہے، یہاں کی ہر چیز کو زوال ہے۔ میں اور آپ ہم سب کا یہ مشاہدہ ہے، ہم دیکھتے ہیں دنیا میں اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، اکھاڑ پچھاڑ لگی رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی موجودہ حالت، اپنی نعمتوں کو دیکھ کر دھوکے میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس مثال سے ہمیں یہی سمجھا رہا ہے کہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہاں کا مال اور یہاں کی چیزیں اترانے اور تکبر کے اظہار کے لیے نہیں ہیں، ان میں اتار چڑھاؤ ہے اور آخر زوال ہے، ٹھیک ہے؟
باغ کو تو ہم نے نہیں دیکھا، کھیتیاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے ان سے فائدہ اٹھانے والے فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں، لیکن وہ کھیتیاں بالآخر لہلہاتے کھیت ایک دن خشک ہو کر ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک، اور اس کی مثال ہم اپنی زندگی پر بھی کر سکتے ہیں کہ جس طرح بارش برسنے سے تر و تازہ سبزہ پیدا ہوتا ہے، پھر اپنے وقت پر مرجھا جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، ہوائیں اس کو اڑا کر ختم کر دیتی ہیں، اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، اس طرح انسان بھی پہلے جس وقت پیدا ہوتا ہے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ بچہ، اپنے نومولود بچے تو سب نہیں دیکھے ہوتے ہیں، نرم و نازک حالت میں پیدا ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے تو زندگی کی تمام آسائشیں اس کو حاصل ہوتی ہیں، بھرپور طاقت کا وقت ہوتا ہے، اور پھر 40 کے بعد ضعف اور بڑھاپا آنے لگتا ہے، پھر ایک دن موت کی ہوا چلتی ہے اور انسان مٹی میں مل کر نسیم منسیہ ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی بھی یہی حیثیت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں ہمیں کہ دنیا کی زندگی کو سرائے سمجھو، مستقل ٹھکانہ نہیں۔ آگے چلیں، المال، مال، والبنون، اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا، زینت ہیں دنیا کی زندگی کی۔ مال اور بیٹے کیا ہیں؟ زینت ہیں۔ زینت کس کو کہتے ہیں؟ جو چیزیں دیکھنے میں اچھی لگیں اس کو زینت کہتے ہیں۔ آرائشی چیزیں جو دیکھنے میں آپ کو اچھی لگ رہی ہوں۔ تو مال اور بیٹے جب ہم کسی کے پاس دیکھتے ہیں، یا خود دیکھنے والا اس کو بھی، جس کے پاس ہوتی ہیں اس کو بھی پسند آ رہی ہوتی ہے، تو اللہ نے اس بات کی نفی نہیں کی، بلکہ اس بات کا کہا ہے کہ یہ زینت ہی ہے، یہ دنیا کی زندگی کی رونقیں ہیں، لیکن یہ فخر کے لیے نہیں ہیں۔ المال والبنون، مال اور بیٹے، زینت ہیں دنیا کی زندگی کی، والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی ہیں نیکیاں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اعمال محذوف ہے، باقیات الصالحات یعنی اعمال الصالحات، باقی رہنے والے ہیں نیک اعمال، اور باقی رہنے والی ہیں نیکیاں، خیر، وہ بہتر ہیں، عند ربک، آپ کے رب کے پاس، ثوابا، ثواب میں، وخیر، اور بہتر ہیں عملا، امید کے اعتبار سے۔ امیدیں اگر لگانی ہیں تو مالوں اور اولاد سے نہ لگائیں، مال اور بیٹوں سے نہ لگائیں، بلکہ باقیات الصالحات، یہ چیزیں امیدیں لگانے والی۔ ٹھیک ہے، یہ فخر کے لیے نہیں ہے، شکر، البتہ ان پر شکر گزار ہونا چاہیے جس کو ملی ہوں یہ رونقیں۔ اچھا، جو باقیات الصالحات لفظ ہے نا، اس پہ تھوڑا سا توجہ دیں۔ اس کا اصل مفہوم تو یہی ہے کہ نیک اعمال، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں جو صالحات لفظ ہے اس کی تفسیر بیٹیوں سے کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کا مصداق بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ کیوں ایسا کیوں کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے کہ دیکھیں پیچھے اللہ نے بیٹوں کا ذکر کیا، تو بیٹوں کے مقابلے میں آگے ذکر کیا جا رہا ہے، اور پھر مؤنث کا صیغہ بھی ہے، صالحات، یہ مؤنث کا صیغہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے لفظ بھی صرف صالحات استعمال کیا۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اعمال تو جو مفہوم کرنے والے ہیں وہ لگاتے ہیں نا، تو صالحات کا لفظ اللہ نے صرف استعمال کیا۔ تو عرب کے لوگ، اگر ہم ان کا دیکھیں اس کلچر کو، تو وہاں بھی بیٹوں پر فخر کیا جاتا تھا، اور فخر یہ ایسی صفت ہے کہ انسان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے، جبکہ بیٹیوں کو تو صرف اللہ کی مخلوق سمجھ کر پال رہے ہوتے ہیں، آج بھی اور اس دور میں بھی ان سے تو کوئی امیدیں ہی نہیں رکھی جاتی، جبکہ احادیث میں بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی بشارت بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معیت کی بشارت بھی ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ جس نے 3 لڑکیوں کی پرورش کی وہ اس کے لیے جہنم سے آڑ ہوں گی، جبکہ بیٹوں کی پیدائش پر اور ان کی پرورش پر ایسی کسی رحمت کی بشارت نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹیوں کی رحمت وہ باقی رہنے والی ہے، اور یہ چیزیں ہیں جس میں ثواب اور رحمت ہوتی ہے، وہ ہیں امید لگانے والی۔ بیٹوں سے اور مال سے امید نہ لگائیں، ان کو
ان کو بھی زوال ہے، اور ان پر فخر نہ کریں، ہاں شکر کریں، کیونکہ اللہ نے ان کو کہا ہے کہ یہ زینت بھی ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ مال یہ اچھا ساتھی بھی ہے انسان کا، مال اور بیٹے یہ اچھا ساتھی بھی ہیں، ان کی اگر آپ اچھی تربیت کریں تو یہ صدقہ جاریہ میں ہے، اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے، نیک اولاد۔ آگے چلیں، وَيَوْمَ، اور جس دن، نُسَيِّرُ، ہم چلائیں گے، سارا یسیرو لفظ کئی بار گزرا، سیر کرنے سے، سیر میں چلا ہی جاتا ہے نا، سارا یسیرو سیر کرنا یعنی چلنا، اور سیرہ یسیرو چلانا، سیرہ یسیرو چلانا، وَيَوْمَ نُسَيِّرُ، اور جس دن ہم چلائیں گے، الجبال، پہاڑوں کو۔ پیچھے چیزوں کے فنا ہونے کا ذکر ہے، اور آگے مجموعی دنیا کی مجموعی موت کا ذکر ہے، مجموعی طور پر بھی دنیا کو ایک دن زوال آئے گا۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ، اور جس دن ہم چلائیں گے، الجبال، پہاڑوں کو، وَتَرَى الْأَرْضَ، اور آپ دیکھیں گے زمین کو، بارزتاً، ظاہر ہونے والی۔ بارزہ لفظ تھوڑا سا سمجھ لیں، یہ یاد رہے گا آپ کو اگر اس کو تھوڑا سا آپ غور کر کے سمجھیں گی تو۔ جنگوں میں ہم پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یہ لفظ آتا ہے مبارزت، جب جنگیں ہوتی تھیں پرانے زمانے میں تو دعوت مبارزت دی جاتی تھی۔ دعوت مبارزت کا کیا مطلب؟ نعرہ لگایا جاتا تھا، حل من مبارز، کیا ہے کوئی سامنے آ کر لڑنے والا؟ تو مبارز کا مطلب ہے سامنے آنے والا، ظاہر ہونے والا۔ تو جنگوں میں پرانے دور میں پہلے انفرادی جنگیں ہوتی تھی نا، جس میں یہ نعرہ لگتا تھا حل من مبارز، اور ہم اردو میں پڑھتے ہیں کہ دعوت مبارزت دی جاتی تھی۔ مبارز کا مطلب ہے ظاہر ہونے والا، سامنے آنے والا۔ تو یہاں اور آپ دیکھیں گے زمین کو ظاہر ہونے والی، جب پہاڑ چل پڑیں گے اور ختم ہو جائیں گے تو زمین پر جتنی بھی اونچی نیچی جگہیں ہوں گی اور کھائیاں ہوں گی وہ سب ختم ہو جائیں گی، تو زمین ایک پلین میدان بن جائے گی، تو اس کو یہاں بارزہ سے تعبیر کیا، یعنی ظاہر ہونے سے۔ اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو، اور آپ دیکھیں گے زمین کو، بارزتاً، ظاہر ہونے والی، وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان کو جمع کریں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ، پھر نہیں ہم چھوڑیں گے، منہم، ان میں سے، احدا، کسی ایک کو، پھر نہیں ہم چھوڑیں گے ان میں سے کسی ایک کو۔ پوری زمین ہموار ہو جائے گی اور دنیا کی مجموعی موت بھی ہو جائے گی، یعنی مجموعی طور پر بھی ہر چیز کو زوال ہے۔ وَعُرِضُوا، عُرِضُوا اردو میں بھی ہے مستعمل، عرض کیا ہے، شعر پڑھتے وقت شاعر کہتے ہیں نا عرض کیا ہے، یعنی پیش کیا ہے۔ وَعُرِضُوا، اور وہ پیش کیے جائیں گے، عَلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کے سامنے، صفا، صف در صف۔ یہ میں اردو کا اس لیے آپ لوگوں کو بعض اوقات تحقیق کر کے بتاتی ہوں کہ آپ جو اس طرح کے الفاظ ہو نا آپ کو پھر یاد رہیں کہ یہ تو ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں، اور اس سے آپ کی اردو بھی اچھی ہوگی۔ کوئی آپ سے مفہوم پوچھے گا اردو سبجیکٹ میں، کوئی اس کا مطلب کیا ہے، تو آپ کو بتانے میں آسانی ہوگی۔ جتنی عربی سمجھ میں آئے گی اتنی اردو بھی، اس کے بھی معنی سمجھ میں آئیں گے۔ وَعُرِضُوا، اور وہ پیش کیے جائیں گے، عَلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کے سامنے، صفا، صف در صف، اور وہ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، صف بستہ ہو کر، یا صف در صف، یعنی صفیں بنا کر کھڑے ہوں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا، اس وقت پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لَقَدْ جِئْتُمُونَا، البتہ تحقیق تم آئے ہو ہمارے پاس، کما خلقناکم، جیسا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، اول مرۃ، پہلی بار، پہلی دفعہ بھی اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا تھا، اور اب دوبارہ بھی اللہ نے اپنی قدرت سے اٹھا دیا۔ اور جس وقت انسان پہلی دفعہ پیدا ہوتا ہے تو وہ برہنہ جسم اور بغیر ختنے کے ہوتا ہے، تو جب اٹھایا جائے گا تو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کیا تھا کہ یا رسول اللہ، اس طرح تو بالکل بے پردگی ہو جائے گی،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا اس وقت کے معاملات اتنے سنگین ہوں گے کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہیں ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ پھر حشر کا جو میدان ہوگا اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنائیں گے. جب کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تھا تو آپ کا لباس بھی اتروا لیا تھا نا. تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس تکلیف کی قدردانی فرمائیں گے اور آپ کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا. البتہ ترمذی شریف کی ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک شق ہوگی اور آپ کو باہر نکالا جائے گا اور اس وقت جنت سے لباس لا کر سب سے پہلے آپ کو پہنایا جائے گا. ٹھیک ہے، جبکہ اس وقت باقی جتنے بھی نیک بد اولیاء اتقاء سب برہنہ ہوں گے. واللہ اعلم. تو یہ جو لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم آئے ہو ہمارے پاس جیسا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا پہلی بار. اس کا یہ مفہوم ہے، اس طرح پہلی دفعہ اپنی قدرت سے پیدا کیا، آج بھی اپنی قدرت سے پیدا کیا، لا کھڑا کیا سامنے، اور پہلی دفعہ برہنہ جسم اور بغیر ختنے کے، تو آج بھی تم اسی حالت میں ہو. بل زعمتم، بلکہ تم دعوے کرتے تھے، الن نجعل، کہ ہرگز نہیں ہم بنائیں گے، لکم تمہارے لیے، موعدا، کوئی وعدے کا وقت. بلکہ تم دعویٰ کرتے تھے کہ ہرگز نہیں ہم بنائیں گے تمہارے لیے، موعدا، کوئی وعدے کا وقت. ہرگز نہیں ہم بنائیں گے تمہارے لیے وعدے کا وقت. ووضع الکتاب، اور رکھی جائے گی کتاب. فتر المجرمین، پس آپ دیکھیں گے مجرموں کو، مشفقین، وہ ڈرنے والے ہوں گے. شافی کا یشفقو اس کا مطلب ہوتا ہے گھبرانا، ڈرنا. اور اگر شفقتاً مادہ ہو نا، شفقتاً فا کے اوپر سائلنٹ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے شفقت، مہربانی، نرمی. شفقت لفظ اردو میں ہے، یہاں کیا ہے؟ شافی کا یشفقو سے ہے یہ. مشفقین، وہ ڈرنے والے ہوں گے، مما، اس سے، فیہی، جو اس میں ہوگا. اور رکھی جائے گی کتاب، یعنی اعمال نامے. پس آپ دیکھیں گے مجرموں کو، وہ ڈرنے والے ہوں گے اس سے جو کچھ اس میں ہوگا. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، یا ویلتنا، اے بربادی ہماری، اے ہماری بربادی. ویل بربادی کو کہتے ہیں، ہلاکت کو کہتے ہیں. ہائے ہماری ہلاکت. کل کے لیکچر میں آپ نے لفظ پڑھا تھا یا لیتنی، یعنی اے کاش. تو آج یا ویل ہے. ویل کا مطلب ہے ہلاکت یا بربادی. یا ویلتنا، ہائے بربادی ہماری. ما لہذا الکتابی، کیسی ہے یہ کتاب. اچھا ایک یہاں پہ توجہ طلب بات ہے، تھوڑا سا فوکس کریں. ما لہذا، یہ اصل میں لفظ ہے عربی میں لہذا. یہاں پہ لام الگ ہے، ما الگ ہے، ہاذا الگ ہے. لہذا جو لفظ ہے نا، اس کا قاعدہ یہی ہے کہ یہ لام کے ساتھ ملا کر لکھا جاتا ہے. لیکن اب یہاں پہ اس جگہ پہ یہ کیوں ما الگ ہے، لام الگ ہے اور ہاذا الگ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کاتب وحی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھا تھا تو اسی طرح لکھ دیا تھا، اور پھر اس کے بعد آج تک کبھی کسی کو ملانے کی جرت نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، اس وقت جو قرآن پاک جس طرح پتوں پر اور پتھروں پر جس طرح لکھا جاتا تھا، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کی تدوین ہوئی تھی، تو جس طرح اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھا تھا، کسی نے اگر سین کے 3 شوشے ہوتے ہیں، اگر 2 ڈالے تو جس وقت پھر یہ مدون ہوا اس میں پھر کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا، اس کو اسی طرح لکھا گیا. تو یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے کہ جیسے لکھ دیا گیا آج بھی ویسے ہی ہے. تو ویسے عربی کا یہی قاعدہ ہے کہ ما لہذا ہوتا ہے، ما لہذا. ما لہذا الکتابی، کیسی ہے یہ کتاب.
لا یغادر، یغادر لفظ پیچھے بھی گزر چکا ہے، نہیں یہ چھوڑتی، کیسی ہے یہ کتاب، نہیں یہ چھوڑتی، صغیرتاً کوئی چھوٹی بات، ولا کبیرتاً اور نہیں اور نہ ہی کوئی بڑی بات، الا احصاها مگر شمار کر رکھا ہے اس کو، مگر شمار کر رکھا ہے اس کو، کیسی ہے یہ کتاب، نہیں یہ چھوڑتی کوئی چھوٹی بات اور نہ ہی کوئی بڑی بات مگر شمار کر رکھا ہے اس کو، ووجدوا اور وہ پائیں گے، ما عملو جو بھی انہوں نے عمل کیے ہوں گے، حاضرا سامنے، سامنے موجود، اور وہ پائیں گے جو بھی انہوں نے عمل کیے ہوں گے، حاضرا سامنے موجود، ولا یظلم اور نہیں ظلم کرے گا رب کا آپ کا رب، احدا کسی بھی ایک پر۔ آگے چلیں، رکوع نمبر 6 مکمل ہوا، اور رکوع نمبر 7 یہ بھی مختصر سا رکوع ہے، غالباً 4 یا 5 آیات ہیں، 3 آیات ہیں، 4 آیات ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا فرشتوں کو، اسجدوا تم سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم علیہ السلام کو، فسجدوا پس سجدہ کیا انہوں نے، إِلَّا ابلیس ابلیس کے سوا، كَانَ مِنَ الْجِنِّ تھا وہ جنوں میں سے، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ پس نافرمانی کی اس نے اپنے رب کے حکم سے، تھا وہ جنوں میں سے پس نافرمانی کی اس نے اپنے رب کے حکم سے، أَفَتَتَّخِذُونَهُ کیا پھر تم بناتے ہو اس کو، وَذُرِّيَّتَهُ اور اس کی اولاد کو، اولیاء دوست، من دونی میرے علاوہ، کیا پھر تم بناتے ہو اس کو اور اس کی اولاد کو دوست میرے علاوہ، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ اور وہ تو تمہارے دشمن ہیں، اور دشمن بھی ایسے جو پیچھے اللہ نے بتا دیا کہ ڈھکے چھپے نہیں ہیں، کھلے دشمن ہیں، اور وہ تمہارے دشمن ہیں، بئس برا ہے، للظالمین ظالموں کے لیے، بدلہ برا ہوگا ظالموں کے لیے بدلہ، کیا تم بناتے ہو اس کو اور اس کی اولاد کو دوست میرے علاوہ، اور وہ تو تمہارے دشمن ہیں، برا ہوگا ظالموں کے لیے بدلہ، ما اشہدتہم نہیں میں نے حاضر کیا ان کو، یا نہیں میں نے گواہ بنایا ان کو، خلق السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، ولا خلق انفسہم اور نہ ان کی اپنی جانوں کی پیدائش میں، نہیں میں نے حاضر کیا ان کو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے وقت، اور نہ ان کی اپنی جانوں کو پیدا کرتے وقت، وما کنت اور نہیں ہوں میں، متخذ بنانے والا، المضلین گمراہوں کو، عضدا مددگار، معاون، عضدا اصل میں کہتے ہیں بازوؤں کو، بازو انسان کے معاون ہوتے ہیں نا، یہاں مراد ہے معاون یا مددگار، اور نہیں ہوں میں بنانے والا گمراہوں کو معاون یا مددگار، اور نہیں ہوں میں گمراہوں کو بنانے والا مددگار، وَيَوْمَ يَقُولُ اور جس دن وہ کہے گا، یعنی اللہ کہے گا، اور جس دن وہ فرمائے گا، نادو تم بلاؤ، شرکائی میرے شریکوں کو، الذین جن کے بارے میں زعمتم تم دعوے کرتے تھے، فدعوہم پس وہ بلائیں گے ان کو، فلم یستجیبوا پھر نہیں وہ جواب دیں گے ان کو، لہم ان کو،
پس وہ بلائیں گے ان کو، پھر نہیں وہ جواب دیں گے ان کو۔ وجعلنا، اور ہم بنا دیں گے، بینہم، ان کے درمیان، موبقا، ہلاکت کی جگہ، اور ہم بنا دیں گے ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ۔ جس دن وہ فرمائے گا تم بلاؤ میرے شریکوں کو جن کے بارے میں تم دعوے کرتے تھے، پس وہ ان کو بلائیں گے، پھر نہیں وہ ان کو جواب دیں گے، اور ہم بنا دیں گے ان کے درمیان ہلاکت کی ایک جگہ۔ وَرَأَ الْمُجْرِمُونَ، اور دیکھیں گے مجرم لوگ، کس چیز کو دیکھیں گے؟ النَّارَ، آگ کو، اور دیکھیں گے مجرم آگ کو۔ فَظَنُّوا، پس وہ، اچھا ظنّا کے بعد انا آیا نا، تو یقین، اس کا مطلب ہوگا یقین کرنا۔ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ، پس وہ یقین کر لیں گے، فَظَنُّوا، پس وہ یقین کر لیں گے، أَنَّهُمْ، کہ بے شک وہ، مُوَاقِعُوهَا، اس میں گرنے والے ہیں، مواقع، اس میں واقع ہونے والے، یعنی اس میں پڑھنے والے ہیں، کہ بے شک وہ اس میں پڑھنے والے ہیں یا اس میں گرنے والے ہیں۔ اور دیکھیں گے مجرم آگ کو، پھر وہ یقین کر لیں گے کہ بے شک وہ اس میں گرنے والے ہیں۔ وَلَمْ يَجِدُوا، اور نہیں وہ پائیں گے، عَنْهَا، اس آگ سے، مصرفا، پھرنے کی کوئی جگہ۔ صرف یصرف، پھرنے کو کہتے ہیں، بار بار آپ پڑھ چکی ہیں پیچھے، صاد سے، مصرف، پھرنے کی کوئی جگہ، اور نہیں وہ پائیں گے اس آگ سے، مصرفا، پھرنے کی کوئی جگہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ یہ آسان رکوع تھے دونوں، الحمدللہ۔ نہ چل سکا اگر میں تیرے دین پر، تو اور راستہ کہاں سے لاؤں گا؟ کہوں گا کس کا بندہ اپنے آپ کو، میں دوسرا خدا کہاں سے لاؤں گا؟ نہ چل سکا اگر میں تیرے دین پر، تو اور راستہ کہاں سے لاؤں گا؟ اگر نہ آخرت پہ ہو میرا یقین، تو مقصد حیات موت کچھ نہیں۔ اگر نہ آخرت پہ ہو میرا یقین، تو مقصد حیات موت کچھ نہیں، تو مقصد حیات موت کچھ نہیں۔ جو تیری سمت لوٹنا نہ ہو مجھے، شعور ارتقا کہاں سے لاؤں گا؟ کہوں گا کس کا بندہ اپنے آپ کو، میں دوسرا خدا کہاں سے لاؤں گا؟ نہ چل سکا اگر میں تیرے دین پر، تو اور راستہ کہاں سے لاؤں گا؟ کروں بیاں فضیلتیں میں کیا تیری، تیری محبتیں بھی ہیں عطا تیری۔ کروں بیاں فضیلتیں میں کیا تیری، تیری محبتیں بھی ہیں عطا تیری، تیری محبتیں بھی ہیں عطا تیری۔ جو شامل عمل نہ ہو تیرا کرم، عمل کا حوصلہ کہاں سے لاؤں گا؟ کہوں گا کس کا بندہ اپنے آپ کو، میں دوسرا خدا کہاں سے لاؤں گا؟ نہ چل سکا اگر میں تیرے دین پر، تو اور راستہ کہاں سے لاؤں گا؟ بھروسہ مجھ کو تیری رحمتوں کا ہے، گزارا اب میرا ندامتوں پہ ہے۔ بھروسہ مجھ کو تیری رحمتوں کا ہے، گزارا اب میرا ندامتوں پہ ہے،
گزارا اب میرا ندامتوں پہ ہے، ندامت ہی اے خدا قبول کر، کہ زہد و اتقا کہاں سے لاؤں گا، کہوں گا کس کا بندہ اپنے آپ کو، میں دوسرا خدا کہاں سے لاؤں گا، نہ چل سکا اگر میں تیرے دین پر، تو اور راستہ کہاں سے لاؤں گا، اطاعت نبی کا آسرا مجھے، اسی کے واسطے سے تو ملا مجھے، اطاعت نبی کا آسرا مجھے، اسی کے واسطے سے تو ملا مجھے۔